السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ اور تیاری چل رہی ہے آپ لوگ کی؟ ہو گئی تیاری عید کی؟ جی۔ اور آپ لوگ کو معلوم ہے نا کہ آج چاند رات ہے، تو آج کی رات بھی خاص ہے۔ رمضان کی جو راتیں تھیں نا جس میں ہم لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جگہ کرتے تھے، اب وہ تو بہت دل اداس ہو رہا ہے، بہت دل بھاری ہو رہا ہے۔ وہ تو رمضان اب بیت چکا، لیکن آج کی جو رات ہے یہ بھی خاص رات ہے عبادت کے لیے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو دل اداس ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کہ رمضان کے جانے کا ایک غم ہے، دل بھاری ہوتا ہے۔ ہر سال جب رمضان جانے لگتا ہے تو دل اداس ہوتا ہے، کیونکہ وہ رمضان جس میں رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی اور نیکیوں کا موسم بہار تھا، وہ چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دل اداس ہوگا۔ لیکن اس بار کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس میں۔ بہت سارے لوگ جو اپنے قریبی تھے، بہت عزیز جو تھے، قرآن کلاسز سے ہماری دینی بہنیں جو تھیں، ان میں سے کچھ جو اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ پہ جو حملہ ہوا ہے 27 رمضان کو، اس وجہ سے بھی دل بھاری ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ کس حالت میں وقت گزار رہے ہیں، کیسا خوف کا ماحول ہے وہاں پہ۔ لیکن آج جو صبح فجر کی نماز کے بعد جو عید کی نماز کی ان کی تصویریں آئی ہیں، اس کو دیکھ کے دل تھوڑا اطمینان ہوا ہے کہ نماز الحمدللہ اچھے سے ہوئی ہے۔ وہاں بچوں کو خوشی میں بیلون لے کے ان کو دیکھا کہ کیسے عید کی جو خوشیاں وہ نظر آ رہی ہیں، تو بہت دل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ لیکن ایک یہ کہ خوف کا ماحول مسلسل ہے وہاں پہ، اس وجہ سے بھی دل بھاری ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی فی الحال کل عید ہے، تو عید تو خوشی کا ہی دن ہے، اور اس دن خوشی منانا اور نئے کپڑے پہننا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے مبارکباد دینا، خوشی منانا، یہ سنت ہے۔ اور بھی کچھ جو چیزیں ہیں سنت کی وہ میں ذکر کر دیتی ہوں۔ عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ اور عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز جیسے کوئی بھی چیز، سوئیاں ہم کھاتے ہیں یا کھجور وغیرہ کچھ بھی کھانا، یہ سنت ہے۔ اس کا حوالہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 953 میں ہے۔ اور عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا، یعنی وہ تکبیرات آپ لوگوں کو یاد ہے؟ عائشہ بتائیں گی کیا ہے تکبیرات؟ جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ماشاء اللہ۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس میں محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو اس طرح سے مبارکباد دیا کرتے تھے: تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے، یعنی جو عبادات ہم نے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو عید کے دن کرنے کی ہیں، اور عید خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ عید کے دن جو ہے وہ کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اور خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازار، راستوں میں، گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیرات ہیں عید کے دن پڑھنے کی۔ آج دن ہے اپنا جائزہ لینے کا بھی اور محاسبہ کرنے کا کہ ہم نے کیا کچھ کوشش کی، اس میں سے کتنا کامیاب ہوا، اور کچھ ہم نے پلاننگ کی تھی اس سے پہلے، رمضان سے پہلے، اس کو ہم کتنا اچیو کر سکیں، اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا، الحمدللہ نہیں چھوڑا۔ فجر نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا، تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی ہوگی ہے نا۔ قیام اللیل، نماز تراویح کا اہتمام کیا، ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا، عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی، افطار کے وقت اور سحری کے وقت۔ تو اس وقت آپ لوگ بھی پڑھا کرتے تھے نا استغفار وغیرہ یا دعائیں، افطار کے وقت بیٹھ کے جو ہم لوگ مانگا کرتے تھے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا، تو ماشاءاللہ آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں اس میں سب نے ایک ساتھ قیام اللیل بھی کیا اور اس میں شب قدر تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کاموں میں خوشی سے خرچ کیا، یہ اپنا محاسبہ کرنا، چیک کرنا ہے کہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا، کتنا کچھ کیا۔ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا یعنی، اور پھر حقوق العباد میں ہم نے کیا کیا، والدین، بھائی بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی جانتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی ان کو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، یعنی ان کے ساتھ رحمی رشتے، بلڈ ریلیشن شپ جو ہے نا، ان کے ساتھ صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، اور رحم
माँ के पेट को कहते हैं, उससे जो रिश्ते पैदा होते हैं, तो तमाम रिश्ते तो माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं। तो यानी तमाम रिश्तों को क़राबादारियों को निभाना, जोड़ना, उनका ख्याल रखना, और घर वालों को के आराम का ख्याल रखा, दुखी इंसानों की गमखारी और हमदर्दी की कि नहीं, बीमारों की तीमारदारी की, घरेलू मुलाजमीन की जिम्मेदारियों में कमी या कामों में उनका हाथ बटाया। यानी कि जैसे कोई सर्वेंट है किसी घर में भी, तो उनको कहा गया, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना कि रमज़ान में उनके काम हल्के कर देने चाहिए, क्योंकि उनके भी रोज़े हैं, तो ये भी ज़रूरत है कि उनके साथ भी ये हमदर्दी की जाए। तो ये किया कि नहीं किया। और झूठ, ग़ीबत, बदगुमानी, तजस्सुस और ऐब जोई से बचने की कोशिश की कि नहीं की, क्योंकि आजकल तो मुलाकात ही नहीं, लेकिन फ़ोन पे भी चाहे जैसे मोबाइल पे बहुत सारे टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं या गलत चीज़ें जो होती हैं, तो रोज़े के दौरान इन चीज़ों से बचने की कोशिश की कि नहीं, उनको अवॉइड किया कि नहीं, इस पर आप चेक करेंगे। किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हक तलफी तो नहीं की, आपस में लड़ाई वड़ाई या एक दूसरे को कुछ बुरा भला कहना, भाई बहनों में ही छोटी मोटी जो बातें होती हैं, तो उसमें आप ये अपना चेक करें। मुश्किलात और मसाइब पे सब्र व तहम्मुल से काम लिया या नहीं। मुश्किलात जैसे कि आजकल जो हालात हैं, पेंडेमिक के हालात हैं, और बहुत सारी पाबंदियाँ जैसे आयद हैं, निकल नहीं सकते, मिल नहीं सकते, कहीं जाने से, ये सब भी जो है, ये इस पर भी सब्र करना, मतलब इस पर भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सलाम में पहल की, हर एक को मुस्कुरा कर मिले कि नहीं मिले। तो और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसको भी नोट करें कि क्या रोज़े के मकसद तकवा को पाने में कामयाबी हासिल हुई कि नहीं। सेल्फ कंट्रोल, तकवा को आप ये समझ सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, यानी हमने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया कि नहीं किया, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना सीखा कि नहीं सीखा, और जो भी हमारी इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कोई निगेटिव रिएक्शन, उस पर कंट्रोल करना सीखा कि नहीं सीखा। क्योंकि रोज़े का मकसद ही यही था ना, आपने शुरू में ही हमने वो आयत पढ़ी थी ना कि कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े तुम पे इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों में फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा हो जाए, यानी सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाए, है ना। तक़वा वही चीज़ है ना, परहेज़गारी, सेल्फ कंट्रोल, यानी अल्लाह ताला से खुदा खौफी। जब बात करें तो उसमें खुदा खौफी हो, लिबास पहने तो उसमें खुदा खौफी हो, कोई अमल करें उसमें खुदा खौफी, यानी कि अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह के नाराज़ करने वाला काम ना हो जाए, कोई बात मुझसे ना निकल जाए। तो ये असल में है तक़वा, और उसी के हुसूल के लिए पूरा रमज़ान मिला। और रमज़ान में जो तक़वा मिल जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा, कुरान से फ़ायदा उठा सकेंगे आप। क्यों, कैसे मालूम? हुदल्लिल मुत्तक़ीन, माशाल्लाह, कि ये किताब जो है वो मुत्तक़ीन के लिए हिदायत तो पूरी दुनिया के लिए, तमाम जहान के लिए हुदल्लिन नास भेजा अल्लाह ताला ने, लेकिन मुत्तक़ीन यानी जिनके अंदर तक़वा की सिफत होगी वो दरअसल इससे मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो तक़वा की सिफत जितना हाई लेवल की होगी उतना ज़्यादा हम कुरान से फ़ायदा उठाने वाले होंगे, क्योंकि कुरान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। खैरुम मिम्मा यजमाऊन, दुनिया में जितनी चीज़ें, जितनी नेमतें हैं, उन सबसे बेहतर नेमत कुरान है। तो उसके लिए हमारे अंदर तक़वा होना चाहिए। तक़वा के लिए हमें रमज़ान मिला था जिसमें हमने रोज़े रखे, तो तक़वा की सिफत को पाने हासिल करने में हम किस हद तक कामयाब हुए हैं वो अपना चेक खुद करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह मालिक को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन अपना खुद मुहासबा हम खुद करें, और कहीं कुछ कमी खामी रह गई है तो सदक़तुल फ़ित्र के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया था ना। सदक़तुल फ़ित्र का क्या है, मतलब क्या फ़जीलत है उसके, मतलब उसका जो है वो असल में क्या मकसद है कि रोज़े के अंदर जो कुछ भी इस तरह की बात हो गई है, कोई भूल चूक, कोई लग़व बात हो गई है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जो रोज़े को ख़राब करने वाली थी या रोज़े में के अजर में कमी करने वाली थी, तो उसका एक तरह से फ़िदिया हो गया। और उसके अलावा उसका एक हिकमत उसके पीछे ये भी है कि जो गुरबा और मसाकीन हैं उनको भी ईद की खुशियाँ नसीब हो जाए, उन तक भी वो मतलब कुछ न कुछ इस तरह की फ़ाइनेंशियल हेल्प पहुँच जाए जिससे कि वो भी खुशी में शरीक हो सकें। तो ईद की खुशी सिर्फ पर्सनल ऐसी खुशी नहीं बल्कि इज्तिमाई है, बल्कि पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है ना, एक मिल्ली फेस्टिवल है हमारा। मिल्ली फेस्टिवल समझ रहे हैं आप लोग, यानी पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वो सब ये फेस्टिवल मनाते हैं, सिर्फ एक किसी कंट्री में नहीं। तो ये एक मिल्ली फेस्टिवल है हमारा, मिल्ली त्यौहार है, तो इसमें तमाम को शामिल करना है। इसलिए ये सदक़तुल फ़ित्र भी जो है वो गुरबा और मसाकीन तक, उस तरह के लोगों तक पहुँचाया कि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। और ईद की नमाज़ के हवाले से ये बात भी कि ईद की नमाज़ जो है वो ईदगाह में पढ़ना मसनून है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं तो इसमें तो अलाउड नहीं है, और इस तरह के वबा के हालात हैं तो उसमें घर में ही पढ़ेंगे। तो और ये बात आप लोगों को मालूम है कि ख़वातीन को भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईदगाह जाएं, जब नॉर्मल हालात होंगे, भी तो एबनॉर्मल हालात हैं, तो उसमें ईदगाह जाने के लिए अल्लाह के नबी ने इनकरेज किया है। यानी कि जो पर्दे वालियाँ हैं, यहाँ तक एक सहाबिया ने पूछा था, क्या पूछा था आप लोग को मालूम है, कि जिसके पास दुपट्टा नहीं है, तो वो ओढ़नी नहीं है, जी तो कैसे जाए वो, तो
تو آپ نے کہا کہ اپنے پڑوس یا اپنے آس پاس میں کسی سے مانگ کے اپنی سہیلی کی چادر سے اڑ کے چلے جاؤ، لیکن جانے کے لیے انکریج کیا. یعنی کہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہونا بہت فضیلت کی بات ہے، وہاں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے. تو عید دیکھیں کہ ہماری خوشیاں بھی جو ہے نا وہ ایسی نہیں کہ بس کھائیں پئیں پہنے ملے جلیں اور گپ شپ کریں، اور بلکہ وہاں بھی دیکھیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی اللہ کی مطلب ایک شکرانہ وہ ہے نا. عید کی نماز جو ہے وہ نفل جو ہے وہ 2 رکعت، تو وہ شکر کے ساتھ اور تکبیرات بھی پورے دن، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اتنا بڑا رمضان جو عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موسم بہار میں اس کی شکرانہ، اور پھر عید کی خوشیاں جو نصیب ہوئی اس کے اوپر شکرانہ. تو ایک شکر، تو بندہ مومن جو ہے اللہ کے شکر سے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہے. اس کی کوئی خوشی جو ہے وہ خوشی نہیں ہے، ادھوری اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، جب تک شکر نہیں کرتا ہے. واشکروا لی ولا تکفرون. اب آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے شب قدر پا لیا یا نہیں پایا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو جیسے کہ ہم لوگوں نے مطلب اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا ہے کہ 21 23 25 27 اور 29 کی رات ہے نا، اور چاند رات کی فضیلت آئی ہے جو ہم سب جانتے ہیں. تو شب قدر کے لیے تو وہیں 5 راتیں مطلب مخصوص بتائی گئی ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ کبھی ایک دن بعد نظر آتا ہے، جیسے کچھ اس میں کنفیوژن ہوتا ہے. کچھ کنٹریز میں پہلے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں عید ہو چکی ہے اور ہم لوگ کی عید کل ہوگی، جبکہ دونوں بالکل پڑوس میں بالکل پاس میں ہیں. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں اگر ڈھونڈیں تلاش کریں تو ماشاءاللہ 10 راتوں میں ہم نے جگنے کی کوشش کی اور تلاش کرنے کی کوشش کی. تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ڈیفینیٹلی تھی. تو اس رات انشاءاللہ تعالیٰ وہ رات مل جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے مجھے ایک بات یہاں یاد آ رہی ہے کہ حج کے بارے میں کہا گیا کہ حج کس کا قبول ہوا تو اس کی کیا نشانی ہے. تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حج جس کا حج مبرور جو ہے، جس کا حج قبول ہو گیا، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ حج کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا، متقی ہو جاتا. پہلے جیسا تھا نا اس سے تھوڑا زیادہ مطلب وہ متقی ہو جاتا ہے، مطلب اللہ والا ہو جاتا ہے. یعنی جیسے پہلے پردوں کا اہتمام نہیں کرتی تھی کوئی لیڈی، تو پردہ با پردہ ہونے لگتی ہے، مطلب وہ خیال رکھنے لگتی ہے اللہ کی حدود کے. کوئی بندہ جو ہے وہ پہلے داڑھی نہیں رکھا ہوتا تو بعد میں تو اس کے چہرے پہ، اس کے رہنے سہنے میں، اس کی لباس میں، تراش خراش میں، بول چال میں، اور اس کی عبادات میں، معاملات میں، سب میں وہ تقویٰ دکھنے لگتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے رمضان میں پوری عبادت خوب کرتے ہیں اور راتوں میں جگتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رمضان بیتتے ہی جیسے انسان جو ہے وہ شیطان جو آزاد ہو جاتا ہے، اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کو. تو شب قدر جس نے پا لیا ہے یعنی کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر کتنا بنتا ہے، 84 یا کچھ اس طرح کے سال بنتے ہیں، ایئرس بنتے ہیں. تو یعنی کہ وہ اتنی رات تک جب اللہ کی عبادت میں گزارا، اس نے اتنا اللہ کا مقرب ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رمضان کے بیتتے ہی وہ بالکل ایک چولا پہن لیا تھا، اتار کے رکھ دیا اور بالکل پھر وہ اپنے ڈگر پہ چل پڑا اور دنیا دار ہو گیا. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہماری عبادات کیسی ہیں، اللہ سے ہمارا مطلب کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے ہمارا، اللہ کی کتاب سے ہمارا کیا تعلق ہے. اگر وہ اسی طرح مضبوط ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہوا، شب قدر ہم نے پا لیا، یا ہم نے اللہ کی جو رمضان جیسی بڑی نعمت کا کچھ نہ کچھ مطلب ہم نے حاصل کیا، تقویٰ حاصل کر لیا اور ہم فائدہ اٹھانے والے بن گئے. تو اس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر ہم اب اسی راستے پہ صراط مستقیم کے مسافر ہم ہیں، یا اس راستے سے اتر کے پگڈنڈیوں پہ چل پڑے ہیں، یا اسی پہ ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنا خود محاسبہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ شب قدر ہم نے پا لی. اور اس کے علاوہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں کہ شب قدر کی راتوں میں جو جگتا ہے، جو پڑھتا ہے، تو فرشتے آ کے اس سے جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں. تو اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے. تو کچھ اس طرح کی چیزیں کیفیات ہوتی ہیں جب تنہائی میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی علامات بتائی گئی ہیں، اور اس کو جس نے پایا نا اس کو فیل ہوتا ہے. تو ایسے تو مطلب ہمیں 25 کی رات میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ شاید یہی رات ہو. پھر 27 کی رات میں تو بارش بھی، دن میں بارش ہو گئی تھی. پھر 29 والی رات میں کچھ موسم بہت اچھا سا ہو گیا تھا، سہانا. یہ سب بھی تو نشانیاں ہیں نا کہ موسم اس دن معتدل ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تلاش کرنے والے جو ہے نا، ویئر دیر از ول دیر از اے وے، ہے نا، تو وہ پا لیں گے. تو اس کی فکر نہیں کریں. جیسے عمر فاروق اللہ عنہ کا ایک قول مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے، کیونکہ مومن کی دعا تو رد ہوتی نہیں، بس مجھے دعا کرنے کی فکر ہے. یعنی جس کے اوپر دعا کے دروازے کھل گئے، دعا کرنے کی توفیق ہو گئی، اس پہ رحمت کے دروازے کھل گئے. تو اس طرح کی بھی یقین رکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ نے بندہ مومنوں کے لیے تو رکھا ہوا ہے نا.
وہ انسان ہی تو تلاش کرتے ہیں نا، اللہ کے مقرب بندے تو ہم بننے کی کوشش کریں، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے. عبد الرحمن کا اسٹیٹمنٹ ہے نا، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے نا. اچھا، نیکسٹ کوشچن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ شوال کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا، شوال کے روزے جس کو عیدی کے روزے بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اب رمضان بیت گیا اور شوال کا چاند نظر آ گیا، یعنی پہلی تاریخ ہو گئی، پہلی تاریخ کو عید ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ 6 روزے مسنون ہیں، یعنی نفلی روزہ ہے. یہ فرض روزوں کے علاوہ ہے. فرض روزے تو رمضان کے ہی ہیں. ان نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ ان شوال کے روزوں کی ہے. اور نفلی روزوں میں اور اگر کوئی اور رکھنا چاہتا ہے تو اس کو ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کو، یعنی پیر اور جمعرات کو، جمعہ سے ایک دن پہلے والا جو دن ہے، اس دن کی فضیلت خاص آئی ہے کہ اس دن انسان کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو نیکیاں اس دن اوپر چڑھتی ہیں. تو انسان روزے سے ہو اس دن تو وہ اس کے لیے بہت سعادت کی بات ہے. اس کے علاوہ مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 یہ تاریخیں جو ہے وہ ہر اسلامی کیلنڈر سے جو ہے وہ لونر کیلنڈر جو ہے اس سے چاند والے کیلنڈر سے، ان 3 ہر ماہ میں 3 دن کے روزے جو ہیں یہ بھی نفلی روزے ہیں، جس میں ان کی بھی فضیلت بہت آئی ہے. لیکن شوال کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جو 6 روزے جو رکھے گا تو اس کو رمضان کے جو روزے ہیں وہ 360 ڈیز ہوتے ہیں لونر کیلنڈر سے، ہے نا، سولر کیلنڈر سے 365 ڈیز ہوتے ہیں. 31 کا مہینہ بھی ہوتا ہے نا اس میں، لیکن لونر والے میں 30 اور 29 کا ہی ہوتا ہے، تو اس میں 360 دن ہوتے ہیں. تو 300 جو ہے وہ 30 جو روزے ہوئے اس کا، اور 6 جو ہیں یہ 60 کے برابر ہوں گے. تو یعنی پورے سال کے روزے کا مطلب پورے سال کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا. حالانکہ پورے سال بھر روزہ رکھنا نہیں یہ کیا گیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ تھا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کھاتے پیتے تھے. تو اس طرح نہیں کہ ہم روز روزہ رکھیں، یہ مسنون نہیں ہے، لیکن وہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں فضیلت بتائی ہے تو اس کو رکھنے کی کوشش کریں. اور جن لوگوں کے قضا روزے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے اگر جو روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کو، اور اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں کہ چاہیں تو مطلب بالکل لگاتار رکھ لیں، یا پھر اس مہینے میں بس یہ جو شوال کا مہینہ ہے اس کے اندر وہ 6 کمپلیٹ کر لیں، کوشش کریں. یہ نفلی روزہ ہے. تو نوافل کی بھی فضیلت بہت آئی ہے. میزان میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو فرائض میں جو کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کی جائے گی. تو کوشش کریں نوافل میں بھی آگے بڑھنے کی. فرائض تو کرنی ہی کرنی، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نوافل میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کر سکیں تو کر لیں، اور نہیں تو پھر اگر نہیں کر سکتے تو سب کوئی پکڑ نہیں، وہ شوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. عبد الرحمن کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ مما فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں ابھی حالات بہت تنگ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو بہت زمانے سے ہوتے آ رہی ہے، لیکن ابھی جو ہے رمضان میں ہی اس کی شروعات ہوئی. 27 رمضان کو جب مسلمان تراویح کے لیے اکٹھے ہوئے تھے تو ان پہ گولیوں کی مطلب برسات کی گئی، ان کو مسجد سے روکا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ جو یہود ہیں صہیونی، جو یہود جیوز ہیں، جو اسرائیل جو ہے وہ، ان لوگوں کی پلاننگ ہے مسجد اقصی پہ قبضہ کرنے، بلکہ اس کو توڑ کے ان کو 3rd ٹیمپل بنانا ان کی پلاننگ میں ہے. 3rd ٹیمپل بنائیں گے، اور ان کو یہ ہے کہ 3rd ٹیمپل بنانے کے بعد ان کا مسیحا، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، مسیحا آئے گا، اس کے بعد سے یہ پوری دنیا پہ راج کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب دجال نکلے گا تو پوری دنیا میں تباہی مچائے گا، اور پوری دنیا میں مطلب وہ جدھر چاہے گا وہاں بارش ہوگی، جدھر چاہے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہوگی. تو یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے کئی سارے فرقے ہیں، کئی سارے گروہ ہیں. ایک آرتھوڈاکس ہے جو ان لوگ کو یہ کہنا ہے کہ مسیحا جب آئے گا اس کے بعد مسجد مطلب وہ لوگ اپنا 3rd ٹیمپل بنائیں گے. لیکن یہ جو یہود ہیں جو اس پہ حملہ کر رہے ہیں، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ہم 3rd ٹیمپل بنا لیں گے، مسجد اقصی کو توڑ کے بیت المقدس پہ ہم جب قابض ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارا مسیحا آئے گا. تو کیا پتہ اس وجہ سے یہ جلدی مچا رہے ہیں. بہت زمانے سے یہ لڑائی چل رہی ہے. تو فلسطین کے مسلمانوں کو سلام، ان ماؤں کو سلام جنہوں نے ایسے بہادر بچوں کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، جو کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ گولے بارودوں کی بارش کے اندر بھی وہ نمازیں کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، کیسے بہادر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مطلب شہادتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ دے، اور ان کو اللہ اپنے غیب سے مدد فرمائے. تو ایسے حالات ہے، دعا کی ضرورت ہے. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں سب، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مسلم امہ جو ہے وہ پوری امت اللہ کے نبی کی جو ہے ایک جسم کے مانند ہے. جسم کے ایک حصے میں اگر کہیں چوٹ لگتی ہے، کہیں تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ میں بچھو ڈنک مار دے اور انسان آرام سے سو رہا ہو اور مستی کر رہا ہو، یا کہیں کچھ ایسا ہو. ایسا نہیں ہوگا. سر میں درد ہو تو انسان جو ہے وہ بہت خوشحال ہو، اور جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ پورا تکلیف محسوس کرتا ہے. تو دنیا میں کہیں بھی مسلمان اگر مسلم امت جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے تو پوری امت جو ہے وہ
اس کا درد محسوس کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے. اور دعا سے آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. اور وہ بدر والا معاملہ یاد ہے نا کہ بدر میں جو فضائے بدر پیدا کر، یعنی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 122 ہے، 122 ہی ہے شاید. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کیا جبکہ تم کمزور تھے بدر میں، اور وہی حالات ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی بے سر و سامانی کی حالت ہے، کوئی اس طرح کے ہتھیار نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، پوری طرف سے گھراؤ ہے، اور کافی زمانے سے ان کے ساتھ اس طرح کی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور مطلب فیض یاب وہ ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ظالم جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا، ظلم کرنے والا، کیونکہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق اور باطل کی ٹکراؤ جب ہو تو باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہے، کیونکہ باطل بنا ہی ہے مٹنے کے لیے. اٹ از بائی نیچر باؤنڈ ٹو بی پیرش. سورہ اسراء جس میں اسراء اور معراج کی واقعہ ہے، جس میں کہ بیت المقدس کی طرف اللہ کے نبی نے سفر کیا تھا. بیت المقدس کی فضیلت آپ لوگ جان لیں کہ اس میں جو ہے وہ اس کی کتنی فضیلت ہے. جس مسجد اقصیٰ جو ہے وہ 3 مسجدوں کی جو خاص فضیلت بتائی گئی ہے، اس میں بیت المقدس بھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ہے، جس میں کہ حرم ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان مسجدوں کے لیے سفر کر کے جا کے وہاں عبادت کرنا مطلب فضیلت والی یہ 3 مسجدیں ہیں. اس کے علاوہ جب معراج کا واقعہ جو سورہ اسراء بنی اسرائیل میں جہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی معراج سے پہلے اسراء جو زمین پہ جو انہوں نے سفر کیا تھا خانہ کعبہ سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ تک گئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی، امام الانبیاء جو ان کا لقب ہے. پھر وہاں سے معراج پہ گئے تھے، براق پہ بیٹھ کے، اور آسمان کا سفر کرنے کے لیے، آسمان کا سیر کرنے کے لیے. تو وہ مسجد اقصیٰ، اور جہاں پہ کہ بہت لمبی کہانی انشاءاللہ میں پھر کسی سیٹنگ میں اس کی تمام جو چیزیں وہ بیان کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی بہت سارے اس کے حوالے سے کوشچن. جی پہلا قبلہ بھی ہے جدھر رک کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے. سیقول الصفحہ جو وہاں پہ سورہ جو سیکنڈ پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں وہ آیت ہے جس میں کہا کہ اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نظر ڈالتے تھے کہ کب مطلب یہ حکم آئے، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے ہجرت کے بعد سے وہ پیچھے ہو جاتا، مطلب ایک طرف ہو جاتا تھا. جب ادھر مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے ہو کے، لیکن خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا. اور جب ہجرت کر کے آ گئے تو بیت المقدس کی طرف جب ہو کے نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ دوسری طرف ہو جاتا تھا، ڈائریکشن اس کا. تو پھر وہ قبلتین، مسجد قبلتین کے نام سے وہاں ایک مسجد ہے جہاں پہ قبلہ تبدیل ہوا تھا. اس وقت پھر آ گیا تھا حکم کہ اب اپنا رخ فولوا وجوہکم قبل المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے. تو نماز کے اندر ہی لوگوں نے اپنا رخ مسجد کی طرف موڑ لیا تھا. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو قرآن کلاس میں ماشاء اللہ آپ کی استاذہ نے بتایا ہوگا. تو اس کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے، اور وہ تمام انبیاء کا مسکن اور مدفن، یہاں جہاں پہ وہ لوگ رہے بسے، اور جہاں پہ وہ تدفین ان کی وہیں پہ ہوئی. تو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی اس کو جانتے. سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل تعمیر کی تھی، حضرت مریم کو جہاں پہ فرشتے نے آ کے، جہاں پہ زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں ہیکل کے اندر رکھا ہوا تھا، یہ سب پڑھا ہے نا اپنے آل عمران میں، اس میں وہاں پہ ان کو رکھا تھا. پھر وہ مشرق والا جو حصہ ہے، مشرقی حصے میں جو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی، تو وہ مشرقی حصہ جو ہے وہ کرسچن جو ہے ان کے لیے مطلب خاص ہے. تو بیت المقدس جو ہے نا وہ یہود اور کرسچن اور مسلم تینوں کے لیے مطلب ایک اہم مطلب پلیس ہے، اہم ریلیجس پلیس ہے. اور ابھی جو لڑائی چل رہی ہے کافی زمانے سے، 60 ایئر سے ان لوگوں نے فلسطین کی زمین پہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ کیا. وہاں پہ جا کے جیسے یہ سمجھ لیں کہ ایک کمرہ، جیسے بڑا سا کمرہ، اس میں تھوڑی سی جگہ میں یہ رہتے تھے، آ کے بس گئے، ان لوگوں نے پناہ دے دی. اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے مطلب اس کو کیپچر کرتے یہاں تک حالات آئے ہیں کہ اب یہ جو ہے وہ ایک کونے میں بس ذرا سے فلسطینی جو ہے وہ یہ ہیں، اور یہ 4 پورے اس پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. اور مسجد اقصیٰ پہ بھی ان لوگوں کا مطلب پوری طرح سے قبضہ کرنے کا یہ ہے، جبکہ ابھی انہی کے قبضے میں تو ایک طرح سے یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، گولی چلا رہے ہیں، اس پہ کرنے پہ بم بارود روز برسا رہے ہیں، اور یہ کافی ٹائم سے یہ لوگ مطلب قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن سلام ہے ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو، تمام کو، کہ وہ ہمت نہیں ہارتے، جبکہ کہیں سے کوئی ان کو یہ نہیں کہ کوئی سپورٹ آئی. ان کے پاس ہر چیز ہے. جیسے بدر کا یاد ہے نا کہ ان کے پاس کیا تھا، بے سر و سامانی کی حالت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد تھی نا، فرشتے آئے آسمان سے. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ایسا نہیں کہ کہانی ہو گئی اور بیت گئی، یہ مومنوں کے لیے ایک اس میں سبق ہے نا. اور یہ ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. کذالک ننجی المؤمنین، جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا کہ جو بھی یہ پڑھے گا مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے
کہ مومنوں کی مطلب مدد اس کے اوپر لازمی، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا مومنین کی، بس یہ ہے کہ ہم مومن بن کر ہے. وہ آل عمران کی آیت مجھے اس ٹائم یاد آ رہی ہے. تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بألف من الملائکۃ مردفین، مصومین بھی آتا ہے، یعنی نشان زدہ، مطلب اس سے مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. اور اس میں ایک اور آتا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کنڈیشن وہاں پہ کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. لا ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ ہمت ہارو، نہ حوصلہ پست کرو، غم نہ کرو. وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے، تم ہی اوپر رہو گے. اعلون، اعلیٰ اوپر سے ہے نا، پست نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. ان کنتم مومنین، کنڈیشن کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مومن. تو انشاءاللہ ہم مومن بن کے رہیں، اللہ والے ہو کے رہیں، اللہ کی مدد ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. تو بس آج کی گفتگو اتنی، کیونکہ آج چاند رات ہے اور کچھ اور بھی تیاریاں کرنی ہے عید کی. اور آج چاند رات کی جو خاص آج اجرت لینے کا وقت ہے، یعنی کہ پورے مہینے جو عبادات کی ہے نا، اس کا محنت کا اجرت، اس کا مطلب کیا کہیں گے، صلہ ہے نا لینے کا. تو اس وقت بھی دعا کریں. اور اس کے علاوہ پھر صبح فجر کے بعد عید کی تیاری، مطلب عید کی نماز کے لیے بھی غسل کر کے عید کی نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے. تو گفتگو یہیں پہ آج اختتام کی طرف لے آتے ہیں. اور جو آپ لوگوں کا اگلا کوشچن ہے، یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ، دجال کے خروج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیٹنگ میں میں ضرور اس کے بارے میں وضاحت کروں گی. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت جاننے کے لیے بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مسیحا آنے والا ہے ہمارا. حالانکہ وہ مسیحا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا. امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی وہ دجال نکلے گا جس کو وہ انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے پھر ایک بار کروں گی نیکسٹ سیٹنگ میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور جب گفتگو کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.